بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وأمر اہلک بالصلاۃ واصطبر علیہا لا نسألک رزقا نحن نرزقک والعاقبۃ للتقوی صدق اللہ المولانا العلی العظیم۔ اپنے اہل و عیال کو نماز کا حکم کرو اور اس پر جم جاؤ، ڈٹے رہو خوب اچھی طرح۔ لا نسألک رزقا، ہم تم سے رزق کا مطالبہ نہیں کرتے، نحن نرزقک، رزق دینا تو ہماری ذمہ داری ہے، ہم دیں گے، والعاقبۃ للتقوی، اور اچھا انجام تقوی والوں کا ہے، تقوی کا ہے۔ یہ آیت مبارکہ اس دور کے اندر ہمیں جھنجھوڑ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کرو اور اس پر جم جاؤ۔ اور عام طور سے دینی معاملات میں نماز میں سستی وہ رزق کی وجہ سے ہوتی ہے، رزق کے معاش کے اسباب کو فراہم کرنے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ کہا کہ رزق تو ہم دیں گے، رزق کا تو ہم تم سے مطالبہ ہی نہیں کرتے، رزق کی ذمہ داری تو ہماری ہے، جتنا رزق اللہ نے لکھا ہے وہ انشاءاللہ مل کر رہے گا۔ اور والعاقبۃ للتقوی، اور اچھا انجام تقوی کا ہے۔ تو اگر ہم اپنی اولاد کو نماز کا حکم نہیں کرتے اور رونا اس بات کا رونے رہتے ہیں کہ بھئی اولاد ڈھنگ کی نہیں نکل رہی، کہنا نہیں مان رہی، بے راہ روی کا شکار ہے، کمانے کو بھی نہیں جاتی، ہمارے اختیار میں نہیں ہے، تو یہ سب اس وجہ سے ہے کہ ہم نے بچوں کو نمازی نہیں بنایا، بچوں کو نماز کی تلقین نہیں کی، جبکہ اللہ نے کہا کہ رزق کو ہم دیں گے۔ رزق کے بارے میں ہم لوگ بچوں کو مارتے بھی ہیں، ڈانٹتے بھی ہیں، ناراض بھی ہوتے ہیں، لیکن اللہ کی اس آیت مبارکہ پر جب تک ہم عمل نہیں کریں گے تب تک بچے ہمارے اختیار سے باہر رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے صاف فرما دیا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، نماز کا حکم کرو، اس پر جم جاؤ۔ جم جاؤ کیا مطلب ہے؟ پیار بھرے انداز سے انہیں نماز کا حکم کرو۔ حدیث میں آتا ہے جب وہ 7 سال کے ہو جائیں تو انہیں نماز کا حکم کرو، جب 10 سال کے ہو جائیں تو ان کو ہلکی پھلکی ڈانٹ لگاؤ، مار بھی لگاؤ نماز نہ پڑھنے پر، اور ان کے بستروں کو الگ کر دو۔ جب بستروں تک کو الگ کرنے کا حکم ہے تو معلوم ہوا کہ 10 سال کے ہونے کے بعد اگر وہ نماز نہیں پڑھتے ہیں اور ماں باپ کے ساتھ رہ رہے ہیں، ماں باپ نماز کی تاکید نہیں کر رہے، نماز کا حکم نہیں کر رہے، اور دیگر امور جو رزق کا معاملہ ہے، معاش کا معاملہ ہے، اس میں ان کو سخت بھی کہہ رہے ہیں، ناراض بھی ہو رہے ہیں، تو یہ بتائیے کہ پھر اللہ کی مدد کیسے آئے گی؟ وہ بچے کہنے ماننے والے کیسے بنیں گے؟ وہ بچے ہمارے قبضے میں کیسے آئیں گے؟ اس لیے آج مبارکہ کا جھنجھوڑ رہی ہے اس دور کے اندر۔ اس بات کو خوب پھیلائیے اور عام کیجئے، نماز کا حکم کیجئے۔ ارے نماز تو ویسے بھی دین کے ستونوں میں سے ایک ستون ہے، نماز تو میں پڑھنی ہے، اور قیامت میں سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو میرے ساتھیوں، میرے دوستوں، میرے بھائیوں، اپنی اولاد کو نماز کا حکم کرو۔ صاف ہے کہ 7 سال کے ہونے کے بعد نماز کا حکم کرو، 7 سال کا ہونے تک ان کی تربیت کرو، انہیں صحابہ کرام کے چھوٹے چھوٹے واقعات سناؤ، بزرگوں کے واقعات سناؤ، نماز کی اہمیت بتاؤ، نماز کی فضیلت بتاؤ، ان کا ذہن بن جاؤ۔ 7 سال کا عمر ایسا ہوتا ہے کہ بچہ سمجھنے لگتا ہے، اچھے برے کو پہچاننے لگتا ہے۔ اب 7 سال کے بعد جو آپ نے ذہن بنا رکھا ہے تو انہیں مسجد کے اندر لائیے، نماز کا حکم کیجیے، اور جب وہ 10 سال کے ہو جائیں تو اس سے کچھ سال بعد بالغ ہو جائیں گے تو پھر انہیں نماز کے نہ پڑھنے پر ناراضی کا اظہار کیجیے، ہلکی پھلکی تنبیہ بھی کیجیے۔ تو اب ہم یہ غور کریں کہ ہم اس پر کتنا عمل کر رہے ہیں، اس آیت مبارکہ کا ہم کتنا مصداق بن رہے ہیں اور کتنا اس پر ہمارا عمل ہے۔ اگر ہمارا عمل نہیں ہے تو خدا را ہم عمل کرنے کا جذبہ پیدا کریں، عمل کریں۔ اولاد کو رزق کا تعلق تو اللہ کا ہے، اللہ یبسط الرزق یقدر یبسط الرزق، اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے، اللہ یرزق یبسط و یقدر، اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے، کسی کو تنگ دیتا ہے، کسی کو خوشحالی کے ساتھ دیتا ہے۔ تو جتنا رزق اللہ نے لکھا ہے، تاعت دنیا وہی راغبہ، دنیا تمہارے پاس جتنے اللہ نے کی ہے وہ ناک رگل کا تمہارے قدموں میں آئے گی۔ حدیث کے الفاظ کا ترجمہ اردو میں ہی کیا جا سکتا ہے۔ تو جب رزق کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے تو جب ہم اللہ کے حکم پر عمل پیرا ہوں گے تب اللہ تبارک تعالی ہماری مدد کرے گا۔ اور یہ چیز آتی ہے تقوی سے۔ تقوی کسے کہتے ہیں؟ اللہ سے ڈرنا، اللہ کے سامنے پیش ہونے کا احساس، آخرت کی فکر۔ اور جب یہ چیز آئے گی تو ہم اولاد کی محبت کے ساتھ ساتھ اس کی تنبیہ بھی کریں گے، نماز کی طرف رغبت بھی دلائیں گے، تو پھر جب ہم تقوی اختیار کریں گے تو ہماری اولاد ہمارے کہنے میں ہوگی، نمازی ہوگی، اور جب اولاد ہمارے کہنے میں ہوگی، نمازی ہوگی، تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ کی مدد آئے گی اور ہر طرح کے اعمال ہمارے درست ہو جائیں گے۔ یہ مختصر سی میں نے عام فہم انداز کے اندر عام لوگوں کے لیے
جہاں تک علمی نکات کا تعلق ہے تو بڑے بڑے علمی نکات اس میں ہیں، مفسرین علماء کرام کے مشورے سے اس کی تفصیلیں دیکھیے تو آپ کو معلوم ہوگا، لیکن میں تو عام فہم انداز میں سیدھے سادے الفاظ میں عام لوگوں کے لیے یہ تھوڑی سی گفتگو اس آیت مبارکہ کی روشنی کے اندر کی ہے۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو عمل پر ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔